پہنچاتے ہیں۔ آیا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، صحابہ کرام نے کیا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم پوری وضاحت سے جانیں گے۔ ہمارے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ بڑی عبادت ہے، اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے کہ بھائی بے تکلف جس وقت بھی طبیعت میں آئے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے کسی میت کو بخش دو۔ لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ اپنا طریقہ ایجاد کر لیا کہ بھائی تیسرے روز جمع ہوں گے اور اس میں یہ کام کریں گے۔ اب یہ اپنی طرف سے ایک قید کا اضافہ کر لیا، تو یہ درست نہ رہا۔ بظاہر تو دیکھنے میں کہتے ہیں کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق۔ خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھوٹتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں بطور ایک رسم کے رائج ہو گئی ہے، وہ صرف قرآن پڑھنا ہے اور بیٹھ کر، اصل میں وہ تو ایک سوشل فنکشن بنا لیا ہے ہمارے ہاں کی خواتین، تو اس کا کوئی سند قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اپنے طور پر پڑھو، یہ جو بیٹھ کے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا اور اس کا ایصال ثواب یا حصول ثواب کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے، یہ تمام بدعت ہے۔ دیکھا آپ نے، ہمارے مفتیان کرام نے اس مسئلے کی اچھی طرح وضاحت فرما دی ہے کہ یہ اس طرح 30 کا عدد پورا کر کے جمع کر کے بلا کر قرآن خوانی کرنا اور میت کو بخشنا، یہ ایک بدعت عمل ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ تابعین سے، نہ سلف صالحین سے اس عمل کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا اور سلف صالحین نے کیا۔ اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے اور یہی کار خیر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم۔